دوسری بات میں سمجھتا ہوں ہمیں اب مان لینا چاہیے کہ ہم ایز اے نیشن انکمپیٹنٹ ہیں. جب تک ہم یہ چیز نہیں مانیں گے اس وقت تک ہم لرن نہیں کر سکتے. ویسے ہم ملی ترانوں کے ذریعے اپنے آپ کو بڑا کر کے پریزنٹ کریں، لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے اور ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ایون آپ گیمز میں بھی دیکھ لیں، جن گیمز کے اندر ہمیں بڑا ایک فخر تھا کہ نیچرل ٹیلنٹ اویلیبل ہے ہاکی کی گیم کے اندر، وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارا کیا حشر ہو گیا ہے. کیونکہ دنیا نے اس کو سائنٹیفک انداز میں لے کے چلنا شروع کیا اور ہم وہی پرانے اپنے معاملات کو اس طریقے سے لے کے چل رہے تھے تو پیچھے رہ گئے. تو انکمپیٹنسی بھی ہے. پراپر بندہ جو پراپر جاب کے اوپر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. ایٹ لیسٹ 3 بڑے جو عہدے ہیں نا، ایک پرائم منسٹر کا عہدہ، دوسرا چیف جسٹس کا عہدہ اور تیسرا آرمی چیف کا عہدہ، ان 3 عہدوں کے اوپر امین قسم کے لوگ جو اس فیلڈ کے اندر ایکسپرٹیز بھی رکھتے ہوں اور ان کے اندر ول بھی ہو کام کرنے کی، وہ ہونے چاہیے. نچلے والے معاملات پھر بعد میں آہستہ آہستہ درست ہوں گے، وہ اچانک نہیں درست ہوتے. میں تو اس مت کو بالکل نہیں مانتا کہ اوپر کوئی صحیح بندہ آ جائے تو نیچے سب کچھ صحیح ہو جائے گا. ایسے ہو ہی نہیں سکتا. نیچے گراس روٹ لیول کے اوپر جتنی خرابی ہے اس کو اوپر بیٹھا ہوا بندہ حل نہیں کر سکتا. وہ صرف قانون بنا سکتا ہے، تھوڑی سزائیں سخت کر سکتا ہے، لیکن وہ نیچے تک اس کے اثرات پہنچتے ہوئے کافی ٹائم لگتا ہے. لیکن طریقہ یہی ہے کہ اوپر سے رولز بن کے اور معاملات آہستہ آہستہ چلنے چاہیے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا. یہاں پر ہر کوئی میڈیا میں ان رہنے کی کوشش کرتا ہے، پاور کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے. پہلے پاکستان میں صرف طاقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھی اور مولوی ان کے اعلی کار ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کے بینیفیشری ہوا کرتے تھے. پھر جب افتخار محمد چودھری صاحب کے بعد عدالتیں ذرا ڈومیننٹ ہو کے سامنے آئیں تو اب ملک میں 2 پاورز ہیں، ایک عدلیہ اور دوسری اسٹیبلشمنٹ، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں اور بعض اوقات اپنے مفادات کی خاطر ایک دوسرے کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم خامخواہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈیسیژن ہو گیا، وہ ہو گیا، حالانکہ یہ اپنے مفادات کو ہی دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن ڈیموکریٹک ویلیوز کے اندر، ڈیموکریسی کے اندر تو اصل طاقت تو عوام کے پاس ہونی چاہیے. لیکن میں ڈیموکریسی وہ بات کر رہا ہوں جو اسلامک ڈیموکریسی ہے، قرآن و سنت کے دائرے کے اندر. وہ کفر والی ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہا. یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو امرہم شورا بینہم قرآن میں ہے، مسلمانوں کے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوں گے، حلال کے دائرے کے اندر. حرام کے معاملے میں نہ تو کوئی ووٹنگ ہوگی نہ کسی کا ڈیسیژن ہوگا، وہ قرآن و سنت کو فائنل اتھارٹی مانا جائے گا. تو وہاں پر پارلیمنٹ کو ایک سپریم ہونا چاہیے، لیکن وہ پارلیمنٹ آپ کے سامنے ہے. یہ آپ دیکھیں آخری دنوں میں انہوں نے تھوک کے حساب سے بل پاس کیے ہیں، جو اصل کرنے کا کام تھا نا وہ انہوں نے آخری دنوں میں کیا ہے، اور جس طریقے سے کیا ہے پتہ نہیں وہ کیا قانون انہوں نے پاس کیے ہیں، کس کے کہنے کے اوپر کیے ہیں. یہ وہی کام ہے جو مولوی کرتے ہیں کہ 8 سال کے درس نظامی کے کورس میں 7 سال تک شیخ سعدی کا کلام پڑھاتے رہتے ہیں، فارسی کے معاملات سکھاتے رہتے ہیں، اور آخری سال جا کے دورہ حدیث کروا دیتے ہیں. اس لیے وہ پہلے ہی ان کا وہ سارے کا سارا ٹائم ضائع ہو چکا ہے. اب دورہ حدیث نے ان کے اوپر کیا فرق ڈالنا ہے. یہ ہماری پارلیمنٹ نے بھی یہی کیا ہے کہ 4.5 پونے 5 سال تک یہ لوگ اپنا ٹائم ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیوں میں دیتے رہے ہیں، اور آخری دنوں میں آ کے انہوں نے قانون پاس کیے ہیں. اب کوئی پتہ نہیں، نہ ان قوانین کے اوپر کوئی بحث ہوئی ہے، اب اس کا رزلٹ کیا نکلنا ہے، اور بعد میں وہ قوانین کس کے لیے استعمال ہونے ہیں، ایک دوسری جماعتوں کو نیچا کرنے کے لیے، پولیٹیکل لیڈرز کو اندر ڈالنے کے لیے. تو اللہ ہی بہتری کرے.